ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر. ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وقائدنا الأعظم والرسول الأفخر لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده. وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى أحمد المجتبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم قداسة العرب وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغفر. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال جل شأنه في القرآن المجيد والفرقان الحكيم: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال تبارك وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال عليه الصلاة والسلام: الصوم لي وأنا أجزي به. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. تمام محبت اور عقیدت کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر نماز ادب اختیار فرمائے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مرکز اہل سنت والجماعت جامعہ مسجد مکہ شاہمانپور میں ماہ شعبان المعظم کے آخری جمعہ المبارک سے آپ سے مخاطب ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. شعبان المعظم کے مہینہ سے متعلق سورہ دخان کی جو آیات ہے اگرچہ ان کا حقیقی شکل نزول وہ لیلۃ القدر سے متعلق ہے کہ رمضان المبارک کی آخری 4 راتوں میں سے ایک رات میں
انسانیت کے اعمال کی ترتیب دی جاتی ہے، پرانے دفتر روز اور نئے کھل جاتے ہیں اور کر دیے جاتے ہیں، انسان کی سعادت اور شقاوت اور زندگی اور حیات کا فیصلہ اس میں طے کیا جاتا ہے۔ لیکن ایک روایت کے اندر یہ بھی ہے کہ یہ شعبان المعظم کی 14ویں کا دن اور 15ویں شعبان کی جو رات ہے، اس رات میں بھی بعض مفسرین نے کہا ہے کہ یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ انسان کی زندگی، حیات اور ممات کا، اس کی سعادت اور شقاوت کا۔ اب ہمیں معلوم نہیں ہے کہ رمضان المبارک جو کہ آئندہ ہفتے میں جمعرات یا جمعے کے دن انشاءاللہ پہلا روزہ ہوگا، نامعلوم کون کچھ قسمت ہوگا جو اس ماہ مبارک کو پا سکے گا۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے تین موضوعات سے مختصر بات کرنی ہے۔ سب سے پہلی بات تو استقبال رمضان کے حوالے سے ہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے اہل ایمان، اے ایمان والوں، میں نے آپ پر روزے فرض کر دیے جیسے کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے تھے، اور روزے کا مقصد غرض اور غائب، اس کی ضرورت اور اہمیت اور کس بات کی وجہ سے وہ روزہ رکھوایا جا رہا ہے، اس کی وضاحت بھی اللہ تعالیٰ نے خود اسی آیت کریمہ میں فرما دی، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، متقی بن جاؤ، مجھ سے ڈرنے والے بن جاؤ، میرا استحضاء رکھنے والے بن جاؤ۔ اور پھر رمضان المبارک میں جو رمضان کا لفظ ہے، یہ رمز سے نکلا ہے، جس کا معنی تپش، حدت و شدت اور گرمی سے آتا ہے، کہ انسان کی جذبات، ہوا اور حوث کی تپش اور شدت جو شدت ہے، اس کو اس روزے کے ذریعے سے مٹایا جاتا ہے۔ انسان کی جو خواہشات نفسانی ہے یا انسان کی جو ضروریات ہے جسمانی اعتبار سے، ان کے اوپر روک لگائی جاتی ہے کہ انسان نے کھانے پینے سے باز آ جانا ہے اور بدنظری سے باز آ جانا ہے، گانا بجانا اور بری باتوں کی استعمال سے احتراز کرنا ہے، اپنے ہاتھ اور پاؤں کو جو ہے کسی بھی غلط عمل کی طرف اس نے پیش قدمی نہیں کرنی ہے، ہاتھوں کو نہیں بڑھانا ہے، پاؤں کے ساتھ نہیں چل کے جانا ہے۔ یہ سارا اسی معنی اور مفہوم اسی کے اندر مضمر ہے۔ اور اسی طریقے سے رمز کا یا رمضان کے مہینے کا جو نام اہل عرب نے رکھا، چونکہ اہل عرب نے جس موسم میں، جس مہینے میں، جس سیزن کے اندر مہینوں کے نام ترتیب دیے، اور اس سیزن کے لیے جو بنیادی اور امتیازی صفت تھی انہوں نے اس کو اختیار کر دیا، اس مہینے کا نام اسی کے ساتھ موصوف کر دیا۔ چنانچہ رمضان المبارک جب آیا تھا عرب کے زمانے میں، اس زمانے میں گرمی بہت زیادہ ہوتی تھی تو انہوں نے اس کا نام رمضان رکھ دیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے ارکان اسلام، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکات اہل ایمان کے اوپر لازم قرار دیا ہے۔ نماز کا اسلام میں حلقہ روز اسلام انسان کرنے کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلا فریضہ نماز کا ہے، اس کے بارے میں سب سے پہلے مرنے کی بات کی اور یوم آخرت میں بھی نماز کا حساب و کتاب ہوگا۔ اگر انسان کے نماز کا اعمال نامہ درست و صاف ستھرا اور اجلا ہوگا تو انسان کامیابی سے ہمکنار ہو جائے گا۔ اور پھر اسی طریقے سے نماز بدنی عبادت ہے، روزہ بھی بدنی عبادت ہے۔ نماز کو اللہ تعالیٰ نے ہر دن کے اندر 5 مرتبہ فرض کر دیا، لیکن رمضان المبارک کے روزے جو ہیں وہ صرف ایک مہینے میں اللہ نے فرض کرا دیے ہیں کہ رمضان میں لوگ روزہ رکھیں۔ 12 مہینے میں روزے رکھنے پڑ جاتے ہیں تو رمضان میں نہیں رکھتا تو 12 مہینوں میں کون رکھتا ہے؟ اور رمضان المبارک کے رات سے دیکھیں تو رحمت کا مہینہ ملتا ہے، نیند سے دیکھیں تو مہربانی، اللہ بھی مہربان ہوتا ہے اور انسانوں کو بھی ترغیب اور دعوت دی جاتی ہے کہ وہ غربا اور مساکین اور یتیمہ اور فقراء پر مہربان ہو جائیں۔ اور اسی طریقے سے ضیافت، ذات سے ضیافت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ضیافت ہے اور مسلمانوں کے لیے بھی لازم اور ضروری ہے کہ وہ دوسروں کی افطاری کا اہتمام کریں اور اس سے جو کسی کی افطاری کراتا ہے اس کو روزہ رکھنے والے کے برابر اجر دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے ضیافت جو ہے وہ یہ ہے کہ
نے ارشاد فرمایا روزہ رکھنے والے کو دو قسم کے انعام ملتے ہیں. ایک انعام وہ ہے جو اس کو روزہ افطار کرتے وقت میسر آتا ہے، یعنی سرور، اس کو خوشی محسوس ہوتی ہے، دن بھر کا بھوکا پیاسا رہا ہے اور اس کے باوجود اس کے ساری نعمتیں انعامات سارے اللہ تعالیٰ کے موجود تھے، فروٹ بھی موجود تھے، کھانے اور پکوان سارے دسترخوان پر سجے ہوئے تھے، گھر میں موجود تھے، لیکن اس نے صرف اللہ کی رضا کے لیے ان کو بس نہیں کیا، چھوا نہیں ہے، استعمال نہیں کیا. لیکن جب وہ روزہ افطار کرتا ہے، منہ میں رکھتا ہے، تو جو اس کو لطف اور سکون حاصل ہوتا ہے، یہ اس کی کل کائنات پر سب سے زیادہ بھاری، اس کو اچھا اور بھلا عمل لگتا ہے. دوسرا انعام جو ہے اللہ تعالیٰ اسی کے ساتھ ہی یہ ہے کہ انسان کی دعا بھی قبول ہوتی ہے. جو روزے کے وقت میں، افطاری اور سحری کے وقت میں انسان دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ انسان کی وہ دعا بھی قبول کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ آخرت میں کیا انعام دیں گے؟ آخرت میں اللہ تعالیٰ روزہ دار کو اپنے دیدار نصیب فرمائیں گے. تو یہ اتنا بڑا انعام ہے کہ روزہ دار خوش قسمت لوگ ہوں گے جو لوگ رمضان مبارک کے مہینے میں روزہ رکھیں گے. اور خالی روزہ بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے، بلکہ انسان کے پورے اعضاء اور جوارح جو ہے وہ سراپا روزہ ہونا چاہیے. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، دنیا کے جتنے بھی دیگر اعمال ہیں سب کے انعام، سب کی جزا جو ہے وہ متعین ہے کہ آپ یہ کام کریں گے تو اس کے بدلے میں یہ کچھ ملے گا. آپ کا جب قرآن بنے گا تو اس کی اپنی بھی مغفرت ہوگی، والدین کی بھی مغفرت ہوگی، ان کو سونے کے تاج بھی پہنائے جائیں گے اور اس کے ذریعے سے 10 اپنے گھر والوں جو ان کے اوپر جہنم واجب ہوگی ان کی شفاعت کا حق بھی دیا جائے گا. لیکن یہ چیزیں متعین ہیں، مگر روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا انعام رب تعالیٰ نے متعین اور محدد نہیں فرمایا. الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے اور اس کی جزا اور بدلہ جو ہے انعام بھی میں خود رب تعالیٰ دوں گا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انسان نیکی کرتا ہے اس کی نیکی کا جو اجر ہے وہ 1 سے 700 گنا تک جو ہے وہ اس میں اضافہ اور بلکہ اس سے بھی زیادہ اضافہ کر دیتا ہوں. لیکن روزہ دار کے اجر کو میں نے محدد نہیں کیا، جس قدر میں چاہوں گا اس کے اندر اضافہ کروں گا. یہ رب تعالیٰ انعام عطا فرماتے ہیں روزہ دار کو. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. حالت ایمان میں اور احتساب کے ساتھ، احتساب کا معنی یہ ہے کہ خالی بھوکا پیاسا نہیں رہا بلکہ اس کی آنکھ کا بھی روزہ تھا اور اس کے ہاتھ کا بھی روزہ تھا، اس کی زبان کا بھی روزہ تھا، اس کے کانوں کا بھی روزہ تھا، اس کے قدموں کا بھی روزہ تھا. وہ ہر طرح کی غیبت، چغلخوری، بدگوئی، جھوٹ مار اور فحاشی اور یعنی بدکاری، غیبت، کسی بھی قسم کی جو ہے گناہ صغیرہ ہو یا کبیرہ اس کے اندر مبتلا انسان نہیں ہوتا تھا. تو اس انسان کے باسبب کے جتنے گناہ وہ معاف کر دیے جائیں گے. اور رمضان مبارک کے اندر ایک دوسرا عمل جو مسنون ہے، جس کو ہم مسنون سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں، جس طرح ہمارے بہت سارے آباد مسلمان دوست وہ جمعہ مبارک کی سنتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، فرضوں کی بھی سنتیں نمازوں میں بھی چھوڑتے ہیں اور جمعہ مبارک میں بھی چھوڑ دیتے ہیں کہ جی سنتوں کی کیا ضرورت ہے، یہ تو سنت ہے نا. جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دور فتن کے اندر جو کوئی شخص میری ایک سنت زندہ کرے گا میں اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. 100 شہیدوں کا اجر اور ثواب اس شخص کو میسر آئے گا جو سنتوں کی پاسداری کرے گا. آج صلی اللہ علیہ وسلم کی جب سنت ہے تو سنتوں کو ترک کیا جانے لگے گا، ان کو زندہ کرتا ہوا نظر آئے گا. اور ہمارے ہاں یہ بات سنتی ہے کہ ہم نماز تراویح کو سنت سمجھ کر اس کو ترک کر دیتے ہیں. رمضان کے شروع میں تو 2 صفحے 3 صفحے مسجد بھری ہوئی نظر آئے گی، درمیان میں بالکل خالی ہو جائے گی، پھر آخر اشرا باللہ کا پھر اہتمام آ جائے گا. ایسا یہ معلوم کرنا سنتوں کے ساتھ بے اعتنائی رکھنا یہ بالکل جو ہے مستحب یا مسنون کے بہتر عمل نہیں ہے، بلکہ یہ قابل گرفت ہے. اگر انسان نماز تراویح کا انکار کرتا ہے پھر تو وہ فاسق اور فاجر ہو جائے گا. اور اگر وہ ویسے سنتوں پر سنت سمجھ کر اس کا ترک کر دیتا ہے تو تب بھی وہ انسان جو ہے غفلت کرنے کی وجہ سے اور سنتوں کی بےتوقیری کی وجہ سے گناہگار ضرور بھی ضرور ہوگا. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو کوئی شخص رمضان مبارک میں قیام اللیل کرتا ہے، دن کو روزہ رکھتا ہے، رات کو قیام اللیل کرتا ہے، اس کے
गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है, आगे आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजाना मुबारक का चांद देखने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरे मुबारक मुतगय्यर हो जाया करता था। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर इबादत का, इनाबत का, रुजू का, सखावत का और इसी तरीके से इबादत का एहतमाम इस कदर ज्यादा हो जाया करता था कि आप मस्जिद की तरफ दिमागों के एहतमाम फरमाते, नमाज नवाफिल की कसरत करते, क़ियामुल लैल फरमाया करते थे और अल्लाह ताला से दुआ और इल्हाम अज़ाली में हम मसरूफ रहा करते थे। क्योंकि ये रमज़ान मुबारक का महीना रहमत, बरकत, मग़फ़िरत का और बख्शिश का और जहन्नम से, आग से निजात का महीना है। खुशकिस्मत लोग होंगे जो इस महीने के अंदर अपने हक के अंदर जो है निजात का फरमाना हासिल कर लेंगे अल्लाह ताला से।